السلام علیکم ویورز، یہ ہیں محمد بلال برنالہ آزاد کشمیر سے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ اکثر اپنی تحریروں اور ویڈیوز میں کردار سازی کی بات کرتے ہیں، بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ ہمارے ملک میں تو اکثر لوگ بے روزگاری سے تنگ آ کر ٹیچر بن جاتے ہیں، حالانکہ ان میں سے اکثر استاد بننے کے قابل نہیں ہوتے۔ تھینک یو ویری مچ بلال، آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے۔ میں بڑی دیر سے ایک بات کر رہا ہوں کہ اس ملک میں جب تک دو چیزوں پہ فوکس نہیں کروں، میں تین باتیں کر رہا ہوں بہت ریگولرلی۔ ایک یہ کہ جب تک پرائمری ایجوکیشن اعلیٰ درجے کی نہیں ہوگی، جس کا بنیادی ریکوائرمنٹ اعلیٰ استاد ہے، پرائمری ایجوکیشن اعلیٰ درجے کی، کوالٹی ایجوکیشن، اور اوپر سے پاپولیشن مینجمنٹ۔ یہ جس طرح خرگوشوں کی طرح بڑھتے جا رہے ہیں نا، یہ ایسٹ نہیں ہے، یہ لائبلٹی ہے بہت بڑی، اس سے نمٹنا مشکل ہو جائے گا۔ اکانومی آپ کی سنبھل بھی جائے تب بھی یہ کام ہاتھ سے نکلا ہوا ہے۔ ایک تو میں یہ بات کرتا ہوں کہ پرائمری ایجوکیشن اور پاپولیشن مینجمنٹ۔ تیسری بات جو میرے نزدیک بہت ہی اہم، بہت ہی بنیادی بات ہے، وہ ہے کردار سازی کا لفظ آپ نے استعمال کیا، میں نے کہا انسان سازی۔ انسان سازی، اور یہ سمجھنے والی بات ہے، کردار سازی نہیں، انسان سازی۔ ہم ابن آدم کے طور پہ پیدا ہوتے ہیں، ہم حضرت آدم کی اولاد ہیں، پوری دنیا ہر مذہب اس پہ متفق ہے۔ ہمارا چیلنج بیسیکلی کیا ہے؟ آدمی سے انسان بننا، یہ چیلنج ہے بنی نوع انسان کے لیے۔ ایک مخلوق سے اشرف المخلوقات میں شامل ہونا، یہ کام ہے پیغمبروں کا یا بہت ہی بڑے لیڈرز کا۔ غم ماجے یہ کام کر ہی نہیں سکتے۔ اب ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بڑی سادہ۔ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو 40 سال کی عمر میں یہ اللہ پاک نے ٹاسک دیا، 2-1 سال پلس مائنس خاموشی، اس کے بعد انہوں نے کام شروع کیا۔ ٹوٹل نمبر آف ایئرز وہ کیا ہے؟ 63 سال کی عمر میں آپ اللہ کے پاس چلے گئے۔ 23 سال میں کیا یعنی اتنی حسین ترین، مکمل ترین ہستی نے 23 سال کیا کیا؟ اب آپ مجھے بتائیں۔ اور ایک ایسی ذات ہے ہی نہیں، انسانی تاریخ میں ہے ہی نہیں، اور ہوگی بھی کبھی نہیں۔ کرۂ ارض پہ ایک لمحہ ایسا نہیں ہوتا، ایک لمحہ جب ان کا نام نہیں لیا جا رہا ہوتا اذان کی شکل میں۔ کہیں دن ہے، کہیں رات ہے، کہیں فجر ہے، کہیں عشاء ہے، وہ مسلسل ایک۔ اچھا، حضور نے کیا کیا؟ 23 سال کی جنگ، وہ طائف کے پتھروں سے لے کے غزوہ بدر تک، غزوہ احد تک، خندق تک، سب کچھ اپنی جگہ بھول جائیں۔ کام کیا کیا؟ آدمیوں کو انسان بنایا۔ ہزاروں میں تعداد تھی، آبادی تھی مکہ کی، اور ہزاروں میں ہی تھی مدینہ کی، اور ہزاروں ہی ہیرے جواہرات پیدا کر دیے۔ کوئی سونا چاندی ہیرے جواہرات، کوئی پیتل تانبا نہیں نکالا۔ ہمارے حکمران بنیادی طور پہ آج بھی ذہنی طور پہ اتنے مفلوج اور اپاہج ہیں کہ ان کی پرائرٹی کیا ہے اس ملک میں؟ اقتصادیات، جس کو دیکھو۔ اچھا، میں نے کائنات کی سب سے حسین اور مکمل ترین ہستی کا حوالہ دیا، آپ دوسری طرف چل گئے۔ انسان سازی کی قسمیں ہوتی ہیں، کیا انسان بنانا آپ نے؟ وہ جو کیریئر کاؤنسلنگ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ کیا اس بچے کا رجحان کدھر ہے؟ اس کو پینٹر بننا چاہیے، ڈاکٹر بننا چاہیے، انجینئر بننا چاہیے، آئی ٹی ایکسپرٹ بننا چاہیے، اس کو فوج میں جانا چاہیے، اس کو سول بیوروکریسی کا حصہ۔ اچھا، انسان کامل تو وہی تھے، نہ ان سے پہلے کوئی تھا نہ ان کے بعد۔ تو میں ان کی مثال تو خیر وہ تو کہانی اور ہے۔ آپ تموجن کو دیکھ لیں، پوری دنیا اس نے الٹ پلٹ کے رکھ دی، جس کو ہم اور آپ
چنگیز خان کہتے ہیں. چنگیز خان کا خطاب ایسا ہی ہے جیسے سلطان محمد فاتح کو فاتح کا خطاب اس کے لشکریوں نے دیا تھا. اس کا نام تو محمد تھا. سلطان محمد فاتح، استنبول بنانے والا، قسطنطنیہ کو استنبول میں تبدیل کرنے والا. اسی طرح تیموجن کو چنگیز خان اس کے سپاہیوں نے کہا تھا، جس کا مطلب ہے اے پرائس لیس سولجر، ایک بے مول سپاہی. اس نے راجمنٹیشن کی، اس نے اپنے ٹائپ کے، جو اس کی ریکوائرمنٹ تھی، اس نے اپنے ٹائپ کے بندے بنائے، انہوں نے پوری دنیا روند کے رکھ دی. سو جتنا بڑا لیڈر ہوگا اتنے ہی بڑے لوگ پیدا کرے گا. دنیا میں حضور کے بعد مجھے تو سچی بات ہے کوئی بندہ نظر ہی نہیں آتا. آپ مجھے بتا دیں اگر کوئی ہے. بڑے سے بڑے لیڈر نے بھی کیا پیدا کیا آگے؟ بڑی بات ہے کوئی 1-1.5 بندہ، وہ بھی بی کلاس. تو کہانی کہاں چلی گئی ہے؟ سو ہمارا چونکہ ہماری پریورٹیز ہی اور ہیں. ڈالر کتنے ہیں، روکڑا، قرض مل گیا، قرض دے دیا، قسط آ گئی، قسط چلی گئی. یہ تو ٹوٹل اوقات ہے کہ جب تک یہاں تبدیلی نہیں آئے گی نا تو یہاں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. خاطر جمع رکھیں، سکون میں رہیں. تھینک یو ویری مچ.